بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں، ظلم کی داستان میں جہاں بڑے بڑے ظالموں کا تذکرہ آتا ہے، وہاں حجاج بن یوسف کا تذکرہ بھی آتا ہے، جو عبد الملک بن مروان کے دور میں عراق کا گورنر تھا اور محمد بن قاسم کے چچا تھا، جس نے مشہور صحابی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو بڑی بے رحمی سے شہید کر کے 3 دن سولی پر لٹکائے رکھا۔ یہی ہے وہ شخص جس کی وجہ سے اسی جنگ میں خانہ کعبہ مبارکہ کی تعمیر کو نقصان پہنچا۔ ہر بادشاہ کا اپنا اپنا شوق تھا، جس کو اہل دربار بڑے شاندار طریقے سے پورا کرتے۔ جب حجاج سے پوچھا گیا کہ آپ کا شوق کیا ہے، تو اس نے جواب میں کہا کہ لوگوں کا خون بہانا میرا شوق ہے، اور خصوصاً سادات کے قتل کرنے کو وقار سمجھتا تھا۔ ایک مرتبہ روزہ رکھنے کا ارادہ کیا تو نوکروں کو حکم دیا کہ اس کے لیے شاندار سحری اور افطاری کا بندوبست کیا جائے۔ چنانچہ سحری کے آٹے کو سادات کے خون سے گودا گیا۔ یہی ہے وہ شخص جو قیدیوں کو ایک ہی جگہ پر بغیر کپڑوں کے رکھتا۔ چھت نہ ہونے کی وجہ سے جب کوئی قیدی اپنے چہرے پر ہاتھ کا سایہ بناتا تو قید خانہ کے سپاہی ان کو پتھروں سے مار دیتے۔ کھانے کے لیے ایسی روٹی دیتے جس میں ریت ملایا ہوتا، اور پینے کے لیے کڑوی پانی دیتے۔ بسا اوقات افسوس کیا کرتے کہ کاش میں کربلا میں موجود ہوتا تو میں شبر اور یزید سے بھی زیادہ ظلم کر لیتا۔ 53 سال کی عمر میں پیٹ میں کیڑے پڑنے کی وجہ سے انتقال کر گیا۔ فرماتے ہیں کہ حجاج کا قبر نہیں بنایا گیا، بلکہ اس کے جسم کو دفن کر کے زمین کو ہموار کیا گیا اور اس پر پانی ڈالا گیا تاکہ اس کا نام و نشان نہ رہ جائے۔ ان کے بغیر بعض کام ان کے اچھے بھی تھے، جیسے کہ قرآن پر حرکات و سکانات انہی کے حکم پر ڈالا گیا۔ اسی طرح ایک دن آمنے سامنے نہ ہونے کی ڈر سے کسی نے دیوار پر لکھا کہ اے حجاج، اگر آپ ہمارے خدا ہیں تو ہمیں حکم کریں، ہم آپ کے بندے بن جائیں گے، اور اگر آپ ہمارے رسول ہیں تو ہمیں حکم کریں، ہم آپ کے امتی بن جائیں گے، اور اگر آپ ہمارے حاکم ہیں تو حاکم ہونے کی فرض نبھائے، ہم آپ کے رعایا ہیں، اور کوئی بھی حاکم اپنے رعایا کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتا جس طرح آپ ہمارے ساتھ کرتے ہیں۔ تو حجاج بن یوسف نے ایک عبرتناک جواب دیا اور ان الفاظ کے نیچے لکھا کہ نہ میں آپ کا خدا ہوں اور نہ میں آپ کا رسول ہوں، بلکہ میں آپ لوگوں کا عمل ہوں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے تم پر مسلط کیا۔ فرماتے ہیں جس طرح مخلوق کے اعمال ہوتے ہیں، خالق اسی طرح اوپر سے فیصلے بھیجتا ہے، اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب لوگوں کے اعمال بد ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر ظالم حکمران مسلط کر دیتے ہیں۔ آج اگر دیکھا جائے تو ہمارے اوپر جتنے بھی حاکم ہیں سبھی ظلم کے انتہا کو پہنچ گئے ہیں۔ جب انسان کے اعمال بد ہو جاتے ہیں تو وہ اچھے لوگوں سے دور ہو جاتا ہے اور ان کا دل برے لوگوں کی طرف مائل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک دن خود بھی ان برے لوگوں کا شکار بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اعمال کو درست فرمائے اور روئے زمین پر جتنے بھی مسلمان ہیں ان کو ظلم سے بچائے رکھے۔